محسن نواز صاحب ایک بہت کامن پریکٹس گھروں میں ہے جو بچے ہر بچہ جو ایک طرح کا نہیں ہوتا 5 انگلیاں جیسے ایک طرح کی نہیں ہوتی جو بچے کامیاب نہیں ہو پاتے پیرنٹس کے لیے ہر بچہ برابر ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جو ہے ہمیشہ سنتا ہے تم تو نالائق تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تم خود نہیں کچھ کر سکتے تو ہمارے لیے کیا کرو گے وہ بچہ ساری زندگی پستا رہتا ہے ڈی موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ آف ٹریک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی برا تو اب تو میں نشے بھی کروں گا اب تو میں ٹائم بھی ضائع کروں گا تو کیونکہ میں تو ہوں ہی برا میرے پہ تو ٹیگ لگا تو برا بن کے دکھاؤں کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بننے سے بھی پہلے ان کو پیرنٹس بننے کی ٹریننگ ہو. یہاں تو یہ ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کوئی ایسا کلاکار ہے کہ اس کو پیرنٹنگ کی ساری سکل آ گئی ہے, لہذا ماں باپ بننے سے پہلے اس کی ٹریننگ کا کہ بچوں کو پالنا پوسنا کیسے ہے, ان کی اپ برنگنگ کیا ہوگی. پیرنٹنگ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ باپ یا ماں بن جانے کے بعد اب آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے. اسی طرح شادی سے پہلے اگر پری میرج کاؤنسلنگ ہو تو شادی میں اچھا نباہ کیسے ہوگا یہ سیکھا جا سکتا ہے. بچوں کو جب آپ لیبل کر دیتے ہیں, جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نالائق, اور اگر آپ نے یہ بار بار کہا تو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو گارڈز ہیں وہ ویک پڑ جاتے ہیں. وہاں سے ہوتے ہوئے یہ جو میسیجز ہیں اس کے سب کانشیس مائنڈ کی ایک پروگرامنگ کر دیتے ہیں اور اسے لگنے لگتا ہے کہ جب اس کو نالائق ہی سمجھا جا رہا ہے, اس سے ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں, تو پھر وہ ایسا ہی ہے, تو پھر ایسا ہی صحیح. لہذا بچوں کے بارے میں, اور بچوں کا دماغ اتنا زبردست ریکارڈر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہر مکالمہ, ایون ان سے مخاطب ہوئے بغیر ہے نا, اس کمرے میں جہاں کوئی چھوٹا بچہ 3 سال کا موجود ہے اور ماں باپ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں, وہ جو آپس کا مکالمہ ہے وہ بھی اس کے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ آبزرویشن ہو رہی ہوتی ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. اور دنیا کا فاسٹسٹ کیمرہ بچوں کی آنکھیں اور ان کا دماغ ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا بڑا کامن پریکٹس ہے کہ ایک بچہ جو ہے جیسے پڑھائی میں نل ہے یا اپنی زندگی کے کسی موڑ پر وہ کامیاب نہیں ہو سکا, تو کامیاب نہ ہونا اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ تمغہ بن جاتی ہے نالائکی کا. تو اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2 بچے ہیں, ماں باپ کے دل کے قریب وہی بچہ ہوگا جو کہ کماتا ہے اور ان کو دیتا ہے, وہ بچہ نہیں ہوگا جو کہ ان کے اوپر بوجھ ہے. اس چیز کو, یہ ایک ایسا فیکٹ ہے, ایسا کڑوا سچ ہے جس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. جی, اور جو نام بنا رہا ہوگا, مشہور ہوگا, جس کی معاشرے میں عزت ہوگی, اس کو وہ سار آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اور ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا, آپ نے بات کی تو مجھے یاد آئے, بہت سارے وہ لوگ جس میں ان کے اگر 3 بچے ہیں تو اس میں سے جو سب سے نمایاں کمانے والا یا کوئی اچھے عہدے پر فائز ہے وہ تو سار آنکھوں پہ ہے نا. یہ انسان کا المیہ ہے کہ انسانوں کے کامیابی کے اپنے کچھ معیارات ہیں, وہ جس کو اس وقت آپ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے, جو کما کے بہت زیادہ پیسے نہیں لا رہا, اس کے پرزے کم نہیں ہیں, وہ بھی ایک جیتا جاگتا مکمل انسان ہے اور آپ ہی کا بچہ ہے. اس کے ساتھ انوائرمنٹ کیا اور آپ کی سپورٹ کیا, یہاں کیا کیا چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہ دراصل سیکھنے کی بات ہے. پر ایک اور اہم بات ہے, ہم تو کمپیریزن کے اس گورکھ دھندے سے نکلتے ہی نہیں. ہم تو ہر وقت یا تو اپنے بچوں کو آپس میں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں یا پڑوسی کے بچے سے. ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی, میں بالکل آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں بیچ بیچ میں, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ ایسی تمام باتیں جو کہ ایک عام فہم باتیں ہم اس کو ڈسکس کریں. ایک بچہ جو ہے بہت خوبصورت ہے, جی, ایک بچہ جو ہے بالکل ذرا مدھم ہے, رنگ روپ میں بھی اور ویسے بھی ہر بچہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا, تو ساری زندگی اس کو سننا پڑتا ہے, اس کے نام بنائے جاتے ہیں, تم تو کالے ہو, تم تو اپنے باپ پہ گئے, اپنی پھپھی پہ گئے یا اپنے خاندان پہ گئے, جو گورا بچہ ہے وہ ماں اپنے پہ لے لیتی, جی یہ تو میرے پہ گیا. تو اس سٹگما کو ہم کیسے ختم کریں؟ یہ تو اس بارے میں بات کرنے سے ہوگا, کیونکہ اس ماں کی جو وہ بات کر رہی ہے, بچے پر تو کام یہ ہوگا جہاں کسی انسٹیٹیوٹ میں یا جس جگہ اس کی ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پر کام کریں گے, پر گھر سے میسج براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, تو براڈ کاسٹر اس کی اگر ماں ہے تو اس ماں پر یا باپ پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑے گی؟ گھر گھر میں ہر ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جسے موبائل کہتے ہیں, اور اسکرین پر اپیئر ہونے والے ٹی وی کے پروگرام, سوشل میڈیا کی پوسٹ. اگر ہم اس بارے میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کریں, اور ہم ایک اور چیز سے نکلیں کہ ہم اپنی اتنی زبردست پاور کو
میڈیا کی پاور کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کریں. میں نے مقدور بھر کام کیا, میں نے اس زمانے میں براڈ کاسٹنگ کے اپنے کریئر کے آغاز پر کچھ کام کرنا شروع کیا ان موضوعات پر جس میں سوچ بچار کے, سائیکالوجی, کاؤنسلنگ کے موضوعات تھے. بہت ضروری ہوتے ہیں. لوگ تو میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہنسی آئے, مذاق آئے, ریلز, شارٹس, آج کل یہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر امپیکٹ کیا کریٹ کرتے ہیں بعد میں. سر اس کو بھی آپ بتائیں نا, سم ڈیز آر ویری سیڈسٹ کیوں کہتے ہیں. اچھا وہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ تھوڑی ول پاور ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, ہم نے خود اس چیز کو بریک کرنا ہے. لیکن بحیثیت ماں, میرے دونوں بچے ڈیفرنٹ ہیں. ایک بچہ ذرا ایک سائڈ پہ, دوسرا بچہ دوسرا سائڈ پہ. اگر ماں بینگ اے مدر میں دونوں بچوں کو ایک طرح بھی ٹریٹ کروں, لیکن جو خاندان والے یہ تو تم پہ نہیں گئی, یہ تو تم پہ نہیں گئی, وہ جو سٹگما لیتے تھے یہ تم پہ نہیں گئی, تو میں کہتی ہوں ہاں جی باپ پہ گئی ہے. جی اس کا اچھا وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تعریف اور تنقید دونوں کو بڑا سیریس لیتے ہیں. ہمیں اتنا ایموشنلی ویک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے ایموشنل کنٹرول کا بٹن دبائے ریموٹ کا, اور وہ بٹن دبا کے ہمیں ڈس اپوائنٹ کر دے, ہمارے اندر کوئی گلٹ پیدا کر دے, کچھ ایسا نہیں. لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ اپنے مسائل کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو وہ جو چیز ہے بے چین کر رہی ہوتی ہے اور وہ کسی اور پر تبصرہ کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی ہر بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری انرجی جو ہے وہ اتنی فالتو نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی راہ گزر بھی ہم پہ بات کرے تو ہم اس کی سیریس لے لیں, کہ خاندان کے بندے کو کسی کو. تو بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کون سی بات کو سیریس لینا ہے اور کس بات کو سیریس نہیں لینا. بہت بہت شکریہ.